الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جس صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا میں بھی جماعت میں کھڑا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ آپ جب دو صفوں کے بیچ سے گزرتے تو کھڑے ہو جاتے، اگر صف میں کچھ خلل ہوتا تو اس کو دور کر دیتے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل کی تلاوت کرنا آپ کا معمول تھا، یا کوئی ایسی صورت تلاوت فرماتے تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ بس آپ نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کتے نے مار ڈالا۔ جب آپ کو ابو لولو نے زخم لگایا، وہ خبیث کافر دو دھاری چھری لے کر بھاگا، جس کے پاس سے گزرا اس کو زخمی کرتا گیا، یہاں تک کہ 13 آدمیوں کو زخمی کیا، جن میں سے 9 نے وفات پائی اور ایک روایت میں ہے کہ 7 فوت ہو گئے۔ جب ایک مسلمان نے یہ صورت دیکھی تو اس نے اپنا کپڑا ڈال دیا۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا تو اب اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا اور واصل جہنم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر آگے کیا تاکہ نماز پڑھائیں۔ اس وقت حضرت عمر کے پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے تو یہ ماجرا دیکھا۔ جو لوگ مسجد کے اطراف میں تھے ان کو اس حال کی کچھ خبر نہ آئی، سوائے اس کے کہ حضرت عمر کی آواز آنا موقوف ہوگی اور کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غرض حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کو فرمایا، دیکھو مجھ کو کس نے زخمی کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا اس کو قتل کرے، میں نے تو اس پر احسان کرنے کا حکم کیا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں لکھی۔ تم اور تمہارا باپ بہت چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کفار عجم کی کثرت ہو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بہت تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ کی مرضی ہے تو سب کو مار ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب قتل کرتے ہو، جب تمہاری زبان بولنے لگے، تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھنے لگے، تمہارا جیسا حج کرنے لگے۔ غرض آپ کو مسجد سے گھر لایا گیا، ہم بھی ساتھ تھے، اور لوگوں کا یہ حال تھا گویا اس دن سے پہلے کبھی ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی، اور ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا تھا۔ کوئی کہتا کہ مجھے آپ کے اوپر موت کا خوف ہے، کوئی کہتا کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب آپ کو گھر لایا گیا، انگور کا رکھ دیا گیا تو جو پیٹ سے نکل گیا، پھر دودھ دیا گیا وہ بھی پیٹ سے نکل گیا، تب لوگوں نے جان لیا کہ اب آپ نہیں بچ سکتے۔ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کی تعریف کرتے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے یوں فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قدامت اسلام میں وہ مرتبہ میسر ہوا ہے جو آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ حاکم ہوئے اور عدل فرمایا، پھر شہادت ملی۔ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں یہ سب باتیں میرے گزر ہی کے لائق ہو جائیں، نہ ان سے میرا کوئی نقصان ہو نہ فائدہ۔ جب وہ شخص جانے لگا تو اس کا پاجامہ زمین کو لگتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھتیجے، اپنا کپڑا اوپر کر، اس سے غرض سے بھی بچا رہے گا اور خدا تعالیٰ سے تقوی کے بھی قریب ہے۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا، اے عبداللہ، دیکھ میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ حساب کیا تو 86,000 یا اس سے کم و بیش بنا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے خاندان کا مال اس کو پورا کرے تو تب اسی میں سے ادا کر دینا، ورنہ عدی بن کعب کی اولاد سے مانگنا۔ اگر ان کا مال بھی پورا نہ کرے تو قریش سے لے کر ادا کرنا، قریش کے سوا اوروں کی طرف مت بڑھنا، میری طرف سے یہ قرضہ ادا کر دینا۔ اور اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے، یہ مت کہنا امیر المومنین، کیونکہ آج میں مومنوں کا سردار نہیں ہوں، اور کہنا کہ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، سلام کیا اور اجازت مانگی، اور ان کے پاس جا کر دیکھا کہ وہ ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ ان سے عرض کیا، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کی اجازت چاہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں آج اپنے نفس پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب عبداللہ
واپس آئے تو حضرت عمر کی خدمت میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ حاضر ہیں، تو حضرت عائشہ کے پاس سے ہو کر آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے سیدھا کر کے بٹھا دو، تو ایک آدمی نے سہارے سے بٹھایا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا کہ کیفیت بیان کرو، کیا جواب لائے؟ انہوں نے عرض کیا جو بات آپ کو محبوب تھی وہی بات حضرت عائشہ نے منظور کر لی اور اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، کوئی چیز میرے نزدیک اس سے بڑھ کر ضروری نہ تھی۔ جب میں مروں تو میرے جنازے کو لے جانا اور دروازے پر پہنچ کر سلام کرنا اور کہنا عمر اجازت چاہتے ہیں، اور اگر وہ اجازت دیں تو مجھ کو اندر لے جانا، اور اگر منع کر دیں تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم کو وصیت کیجیے اور اپنا خلیفہ کسی کو مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں خلافت کے لیے ان لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو مستحق نہیں جانتا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام لیا اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بھی تمہارے پاس آئے گا، مگر خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک وصیت یہ کی کہ خدا تعالیٰ کے عہد اور اس کے رسول کے عہد کا لحاظ کرنا اور ذمی لوگوں کا عہد پورا کرنا اور ان کی حمایت کے لیے دوسروں سے لڑنا اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا کرنا۔ راوی کہتے ہیں جب آپ کی روح خلد بریں کو پرواز کر گئی تو ہم آپ کے جنازے کو لے کر چلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کے سلام کیا اور عرض کیا عمر بن خطاب اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اندر لے آؤ، غرضے کے اندر لے جا کر دونوں دوستوں کے پاس دفن کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو چارپائی پر رکھا تو لوگوں نے آ کر جنازے کو روک لیا اور مغفرت اور رحمت کی دعا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جنازہ اٹھے، اور میں بھی ان لوگوں میں ہو لیا۔ اتنے میں ایک شخص نے دونوں مونڈوں پہ ہاتھ رکھا اور مجھ کو ڈرا دیا۔ میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے خیر کے کلمات کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، فرمایا تم نے اپنے بعد کسی کو ایسا نہ چھوڑا کہ مجھ کو اس جیسا عمل کر کے مرنا محبوب تر ہو۔ تمہارے ہی جیسا عمل کر کے خدا تعالیٰ سے ملنا مجھ کو پسند آتا ہے، اور قسم ہے خدا کی مجھ کو گمان غالب تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے، میں اور ابو بکر اور عمر اندر آئے۔ جب ہر ایک بات میں اس طرح فرماتے تو مجھ کو توقع تھی کہ گمان غالب تھا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں ساتھیوں کو ساتھ کر دے گا۔